بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، کل ہم نے ابتدائی تعارف کے بارے میں جملے سیکھے تھے۔ اس میں ہم نے اہلاً وسہلاً السلام علیکم اور حال کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور جواب میں آپ کیا کہیں گے، اور اسی طرح سے گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اس کو آپ کتنے انداز سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں اگر ان کے بارے میں معلوم نہ ہو تو ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ بولنے میں غلطی کرتے ہیں، بولتے ہیں ما اسمو کی، جبکہ اس طرح سے بولنا غلط ہے۔ اصل مطلب گرامر کے لحاظ سے جو ٹھیک ہے وہ بولنا، وہ الف کو حذف کر کے بولنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بولنا ہے مسموکی، مسموکی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مسمکل کریم، آپ کا نام کیا ہے، مسمکل کریم۔ اور اگر آگے سے سامنے والا جواب دے دے، مثال کے طور پہ کہہ دے کہ اسمی مہوش، اور پھر دوبارہ سے سوال سامنے والے سے آپ سوال کرنا چاہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے، یعنی سوال یہ ہوا کہ مسموکی، تو جواب میں یہ ہم نے کہا اسمی مہوش، اسمی مہوش، مسموکی انتی، اگر مونس ہے تو انتی، اگر مذکر ہے تو انتا۔ اسی طرح سے مسموکی اور مسموکا کا بھی ہم فرق کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسموکل کریم بھی کہہ سکتے ہیں، مسموکا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب وہی میری بات چل والی آگے کہ اب جو عرب بولتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، مسموک، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو پورا بولیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم فیمیل سے مخاطب ہیں یا میل سے مخاطب ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے ملاقات کی تو ہم نے سامنے والے کو جب ہم نے یہ کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کر کے اچھا لگا، سررتو بلقائک، سررتو بلقائک، اب سامنے والا اس میں جواب کیا دے گا؟ یہ جب اس نے سنا کہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے ملاقات کی تو مجھے اچھا لگا، تو آپ جواب میں یہ کہیں گے انا سرتی کثیرا بلقائک، انا سرنی کثیرا لقائک، لقائی کا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا میں نے وہی والی بات کی تھی کہ لام حرف جارہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے پھر اس کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں مجرور کرنا ہے۔ انا سرنی کثیرا لقائک، کہ مجھے بھی آپ سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم نے نام تو پوچھ لیا، اب ہم مطلب آرام سے چلیں گے، آہستہ آہستہ جملوں کو مزید دیکھیں گے۔ مزید اگر آپ نے مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہے کہ آپ جیسے ویسے نارمل تو ہم یہ کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیرا کثیرا یا جزاک اللہ خیرا کثیرا، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں، جزیت خیرا، ٹھیک ہے، جزیت خیرا، کہ آپ کو اس کا اچھا جو ہے وہ بدلہ ملے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو دعا دینی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حیاک اللہ و بیاک، یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے، تندرست رکھے، ٹھیک رکھے، ٹھیک ہے، زندہ رکھے، سلامت رکھے، اس معنی میں یہ دعا جو ہے وہ آتی ہے، حیاک اللہ و بیاک اور حیاک اللہ و بیاکی، مذکر و مؤنث کا فرق آپ نے لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھے جائیں گے، جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابقاک اللہ فی الجنہ، ابقاک اللہ فی الجنہ، ابقا یعنی ایک موٹی کاف ہے اور اگلی جو کاف ہے وہ باریک کاف ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں کرے۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابقاک اللہ فی الجنۃ الفردوس، کہ اللہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں بنائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنکی، اللہ آپ سے راضی ہوں۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں، مختلف موقع کے اعتبار سے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے، نام آپ نے پوچھ لیا، اب آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جائے پیدائش کیا ہے۔ یہ تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ آپ کب پیدا ہوئے، لیکن اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی جائے پیدائش کیا ہے، یعنی آپ پیدا کہاں پہ ہوئے، تو آپ اس کو جواب میں کیسے دیں گے، ولدتو، یعنی ماضی کا صیغہ لے کے آئیں گے، ولدہ سے واحد متکلم کا صیغہ اور ماضی کی گردان کا، ولدتو فی، کوئی بھی شہر آپ جو نہ لگانا چاہیں، فی اسلام آباد، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں پہ یہ خیال کریں گے فی کی وجہ سے بلفظ مجرور تو ہوگا، لیکن وہ شہر کا نام ہے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ غیر منصرف میں آئے گا، تو اس پہ ظاہری اعراب نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ان جملوں کو مزید بھی تھوڑا آگے لے کے چلیں گے، یہ کچھ جدید تھی۔ اس کے علاوہ جو ہمیں جدید جملے سیکھنے ہیں اس میں ہمارے پاس آج کچھ جملے ہیں۔ جوال کہتے ہیں جو موبائل فون کو، ٹھیک ہے جی، موبائل فون جو مطلب آپ کہہ لیں اینڈرائڈ موبائل جو ہوتے ہیں ان کے لیے جوال کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی نارمل جو پہلے موبائل ہوتے تھے، مطلب جنہیں وہ پرانے نوکیا کے ویسے جو بٹن والے موبائل ہوتے تھے ان کے لیے بھی جوال کا لفظ استعمال آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہم نے کسی کو ہم کہتے ہیں کہ رابطے میں رہیے گا،
کسی سے ہم ملے، ملاقات ہوئی ہماری، ہم ان کو کیا کہتے ہیں، سامنے والے کو ہم نے کیا کہا کہ رابطے میں رہیے گا، تو ہم کیا کہیں گے، لینب کا الاتصالی، لینب کا الاتصالی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ رابطے میں رہیے گا، اتصال کا مطلب ہوتا ہے رابطہ، ربط، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ہم نے یہ کہنا ہے مجھے امید ہے کہ ایسے ہے یا مجھے امید ہے کہ ایسے ہو، تو آپ نے پھر کیا کہنا ہے، عملو ذالک، عملو ذالک، عین والا عمل جو ہے کام سے ہے، الف میم اور لام والا جو عمل ہے اس کا مطلب ہے امید ہونا، ٹھیک ہے جی، عمل ذالک یعنی مجھے اس چیز کی امید ہے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ آئی تھنک سو، میرے خیال میں، جیسے ہم کہتے ہیں میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آئی تھنک سو، تو پھر آپ اس کو کیسے کہیں گے، آپ کہیں گے اعتقد، اعتقد ذالک، اعتقد ذالک، یعنی میرے خیال میں، میرے گمان میں ایسے ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، آف کورس جب ہم کہتے ہیں بالکل، ضرور، اس کے معنی میں جب ہم نے کسی بات کا جواب دینا، ہم یہ کہتے ہیں نا ضرور، جیسے ہم کہتے ہیں کسی نے کہا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو ہم کہتے ہیں ضرور، ٹھیک ہے، اور آف کورس انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ربی کا اس میں کیا ورڈ ہم استعمال کریں گے، بالتبعی، بالتبعی ہے، اور بالتبع بھی آپ بول سکتے ہیں اگر وقف کریں تو، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں کنفیوز ہوں، ٹھیک ہے، تو مذکر کے لیے ہم بولیں گے انا مشوش، مشوشہ، ٹھیک ہے، انا مشوش، انا مشوش، کیونکہ مشوش جو ہے وہ خبر کی جگہ پہ ہے نا، تو مرفوع ہوگا، اور اگر مونس نے بولنا ہے کہ میں کنفیوز ہوں، تو آپ نے کیا کہنا ہے، انا مشوشۃ، انا مشوشۃ، کہ میں اس معاملے میں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا مشوشۃ لہذا الامر، ٹھیک ہے، یا ھذا الامر، میں اس معاملے کے بارے میں جو ہے وہ کنفیوز ہوں، یا میں سوال کے بارے میں کنفیوز ہوں، یا میں سبق کے بارے میں کنفیوز ہوں، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری بات سنو، مطلب اسے ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو، ہم حکم کے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میری بات سنو، اور کسی کی نہیں سنو، میری سنو، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کیا کہیں گے، اسمعنی، مجھے سنو، اسمعنی، مجھے سنو۔ اچھا، اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ فون آ رہا ہے، میسیج کو، ٹیکسٹ میسیج کو رسالتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وائس میسیج ہوتا ہے اس کو رسالت الصوتیہ کہتے ہیں، وائس میسیج۔ اس طرح سے اگر آپ نے کہنا ہے کہ فون آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، یرن الجوال، یرنو کا مطلب ہوتا ہے، یرنو کا مطلب ہوتا ہے کہ بیل بجنا، گھنٹی بجنا، ٹھیک ہے، بجنے کے معنی میں، جوال موبائل، یعنی فون آ رہا ہے، یرن الجوال۔ اچھا، پھر اگر آپ نے کہنا ہے مجھے مس کال دیں، مجھے مس کال دیں، تو آپ کیا کہیں گے، رمش علیہ، رمش علیہ، مجھے مس کال دیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی الجوالی، موبائل پہ، ٹھیک ہے، مجھے موبائل پہ جو ہے وہ مس کال دیں۔ اچھا، براہ مہربانی میرا فون چارج پہ لگا دیں، لگانا مطلب کہ اس کو کنیکٹ کرنا، یعنی کہ جوڑنا، اس کا ربط بنانا، تو اس کے لیے ہم کون سا پہلے استعمال کریں گے، اربط، ایک تو امر لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سیغو پھر آپ نے بدل لینا ہے مذکر و مونس کے اعتبار سے۔ اب یہ اربط کا صیغہ جو ہے یہ حاضر کی سوری اس میں سے ہے نا، مذکر کے صیغوں میں سے ہے، اربط، اربتا، اربتو، اربتی، اربتا، اربت۔ اب آپ نے اگر کسی مونس کو کہنا ہے نا کہ میرا موبائل چارج پہ لگا دیں، تو آپ مذکر کو کیا کہیں گے، اربت، اور مونس کو کیا کہیں گے، گردان پڑھیں گے، اربت، اربتا، اربتو، اربتی، اربتی جوالی علی الشحن، شحن کہتے ہیں چارج کو، ٹھیک ہے، جوالی مطلب کہ میرے موبائل کو چارج پر لگا دو۔ اچھا جی، اب اگر آپ نے کہنا ہے کہ اگر آپ کا موبائل انٹرنیٹ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب انٹرنیٹ کو کیا کہتے ہیں، شبکۃ العالمیہ، شبکۃ العالمیہ، اور اب آپ نے اگر یہ کہنا ہے کہ کیا آپ کا موبائل انٹرنیٹ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے، حل جوالو کا یشغل، یشغل شبکۃ العالمیہ، حل جوالو کا یشغل، یشغل، یشغل شبکۃ العالمیہ، کہ کیا آپ کا جو موبائل ہے وہ انٹرنیٹ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں آن لائن پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے، تو آن لائن پڑھانے کے لیے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں انٹرنیٹ کے تھرو پڑھاتی ہوں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ادرسو، ادرسو من الشبکۃ العالمیہ علی الواٹس ایپ، کہ میں واٹس ایپ پر آن لائن درس دیتی ہوں، پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اب اس لفظ کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ نے چلانے کے مطلب یہ کہنا ہے یعنی یہ چیز چلتی ہے، انٹرنیٹ چلتا ہے، وائی فائی چلتی ہے، کوئی اس طرح کا لفظ، تو اس کے لیے آپ نے فعل کون سا لانا ہے؟ یشغل. ٹھیک ہے. الجوال کا یشغل الشبکۃ العالمیۃ. ابھی کچھ جملے میں نے آپ کو کروائے ہیں موبائل کے متعلق، لیکن مزید بھی ہم کریں گے. آج کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے. 5-6 جملے ہیں نئے جو آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو استعمال بھی کرنا ہے بولنے میں.